آئیں کچھ دیر کے لیے اس کی تعریف کریں۔ لکھا ہے خداوند قریب ہے، وہ ہم سے دور نہیں ہے، اس کی حضوری ہمارے ساتھ ہے۔ آئیں اپنی آنکھوں کو کھولیں اور اس سے دیکھیں، وہ موجود ہے۔ آئیں اسے دیکھیں اور اس کے جلال میں کھو جائیں۔ آئیں اسے دیکھیں اور اس کی تعریف کرنا شروع کریں۔ آئیں اسے دیکھیں اور اس کے جلال کی روشنی میں اپنی حقیقت کو پہچانیں۔ یسایہ نے جب خداوند کا جلال دیکھ لیا تو خدا کے جلال میں اسے اپنی ذات کی حقیقت پتہ چل گئی، اور خداوند سے کہتا ہے میرے ہونٹ ناپاک ہیں۔ اور لکھا ہے خداوند کے حضور سے ایک فرشتہ ایک سلگتا ہوا کوئلہ لے کر آیا اور اس کے ہونٹوں کو چھوا۔ خداوند کی حضوری میں یہ سارا کام ہو جاتا ہے، ہم اپنی ذات سے واقف ہو جاتے ہیں۔ آئیں کچھ دیر کے لیے خدا کی حضوری میں اس سے کلام مانگنا شروع کریں۔ آئیں خدا کا کلام مانگیں، اپنے منہ کو کھول کر خدا کا کلام مانگیں۔ آسمانی باپ، ہم اقرار کرتے ہیں کہ تیرا کلام ہتھوڑے کی مانند ہے، ہم اقرار کرتے ہیں کہ تیرا کلمہ ہر ایک دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ آج شام ہم تیرے کلام کو مانگ لیتے ہیں، تیرے کلام کو مانگ لیتے ہیں، تیرے خالص کلام کو مانگ لیتے ہیں، کلام کے خالص دودھ کو آج شام ہم مانگ لیتے ہیں۔ آج تیرے کلام کو مانگ لیتے ہیں۔ تو اپنا کلام نازل فرما اور ہمیں شفا دے اور ہماری ہلاکت سے ہمیں چھڑا۔ دعا مانگتا ہوں کہ ہمیں سچائی کے وسیلہ سے مقدس کر، تیرا کلمہ سچائی ہے۔ دعا مانگتا ہوں کہ ہم سچائی سے واقف ہوں اور سچائی ہمیں آزاد کرے، یسوع نام میں۔ پاک روح، ہم تیری منت کرتے ہیں، تو آ ہمیں سکھا، ہم سے بول، بھید کی باتیں ہمیں سکھا۔ میں سارا کنٹرول تیرے حوالے کرتا ہوں، میں پیچھے ہو جاتا ہوں تاکہ تو نظر آئے۔ میں اپنا انکار کر دیتا ہوں اور تیری موجودگی کا اقرار کرتا ہوں۔ تولا رابا سوکو تھونو روبو شیکیا تھالا رابا بابا با۔ میں اپنی موجودگی کا انکار کرتا ہوں اور تیری موجودگی کا اقرار کرتا ہوں۔ باپ، ضرور ہے کہ میں گھٹوں اور تو بڑھے، یسوع نام میں، آمین۔ آئے ہم سب اپنی جگہوں پر بیٹھیں گے اور ہم کلام مقدس میں سے نکالیں گے رومیوں کے نام پولس رسول کا خط، پالز ایپسل ٹو رومنز، اس کا 6واں باب اور اس کی 6 آیت، چیپٹر 6 ورس 6۔ رومیوں 6واں باب اس کی 6 آیت، رومنز چیپٹر 6 ورس 6، یہاں لکھا ہے، چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری پرانی انسانیت اس کے ساتھ اس لیے مصلوب کی گئی کہ گناہ کا بدن بیکار ہو جائے
تاکہ ہم آگے کو گناہ کی غلامی میں نہ رہیں۔ گو میں آغاز اس بات سے کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ آج کا جو ہمارا کلام کا حصہ ہے اس کی سینٹرل آیت ہے، اس کی مرکزی آیت یہ ہے۔ پچھلے کئی ہفتوں سے جب بھی مجھے موقع ملتا ہے میں آپ کے ساتھ کلام میں سے یہ بانٹتا ہوں کہ مسیح ہمارے لیے کیا کیا ٹھہرا ہے۔ کافی وقت سے میں یہی سیکھ رہا ہوں، یہ بھی سیکھ رہا ہوں اور یہ بانٹ بھی رہا ہوں کہ مسیح ہمارے لیے کیا کیا ٹھہرا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ مسیح زندگی ہے، ہم نے دیکھا کہ مسیح پاکیزگی ہے، ہم نے دیکھا کہ مسیح راست بازی ہے۔ پہلا کرنتھیوں پہلے باب کی 30 آیت میں 1 Corinthians chapter 1 verse 30 میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مسیح حکمت ہے، مسیح مخلصی ہے۔ یوحنا 14 باب 6 آیت میں جان 14:6 میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یسوع راہ، حق اور زندگی ہے۔ افسیوں دوسرے باب میں Ephesians chapter 2 میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مسیح ہماری صلح ہے۔ اصل زبان میں لفظ دیکھیں تو مسیح اطمینان ہے، مسیح شادمانی ہے، صلح ہے، اطمینان ہے، شادمانی ہے، راہ ہے، حق ہے، زندگی ہے، حکمت ہے، پاکیزگی ہے، راست بازی ہے، مخلصی ہے۔ شمعون نے یسوع کو گود میں لیا اور کہا میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے۔ یسوع مسیح نجات ہے۔ ہم جب یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں اور اسے جانتے اور پہچانتے ہیں، ہمارا اقرار ہے کہ مسیح جو جلال کی امید ہے تم میں رہتا ہے۔ کلام میں لکھا ہے، ہمارا اقرار ہے کہ وہ ہمارے اندر رہتا ہے۔ پھر بھی یہ باتیں، یہ چیزیں ہمیں نمایاں نہیں ہوتی، ہمیں واضح نہیں ہوتی، ہمیں نظر نہیں آتی۔ شاید آج کا کلام کچھ لوگوں کو سخت لگے، اس کے لیے میں معافی مانگتا ہوں، لیکن اچھا ہے کہ کلام سخت ہو، کیونکہ سخت کلام ہمیں بدلتا ہے۔ آگ جلاتی ہے، ہتھوڑا چیزوں کو توڑتا ہے۔ ہمیں یہ چیزیں نمایاں نہیں ہوتی، ہم یہی کہتے ہیں کہ انسان خطا کا پتلا ہے۔ ابھی فرائیڈے کو بھی ہم دیکھ رہے تھے۔ کلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ کامل بنو، کامل بنو، پرفیکٹ، کوئی کمی نہیں، کوئی خرابی نہیں۔ پھر کیوں ہمیں یہ باتیں واضح نہیں ہوتی، نمایاں نہیں ہوتی؟ یہ آج ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے یہ آج ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ ہم نے نجات پائی ہے اور بڑی نجات پائی ہے۔ اس کو ہم ناپ نہیں سکتے، اس کو میجر نہیں کر سکتے، سیلویشن کو میجر نہیں کر سکتے، ناپ نہیں سکتے۔ کلام کہتا ہے بڑی نجات ہے۔ دنیا کی تعلیم یہ ہے کہ اسپیک پازیٹیو، اچھا بولو۔ بائبل کہتی ہے کہ موت اور زندگی زبان کے قابو میں ہے، لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ سچ بولو اور بائبل کے ساتھ بولو۔
جہاں بائبل مثبت بات کرتی ہے، پازیٹیو بات کرتی ہے، وہاں پازیٹیو بولو. جہاں بائبل منفی بات کرتی ہے، نیگیٹو بات کرتی ہے، وہاں منفی بات بولو. ہم نے نجات پائی، خدا کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو، خدا نے ہمیں نجات دی. لیکن یہ جانیے، یہ سمجھیے کہ ہمارے بدن کی نجات کی راہ ہم دیکھ رہے ہیں. بدن کی نجات کی راہ ہم دیکھ رہے ہیں. اگر حوالہ کسی کو چاہیے ہو تو رومیو 8 باب کی 23 آیت آپ دیکھ سکتے ہیں، یا نکال کر پڑھ لیتے ہیں. اور نہ فقط وہی بلکہ ہم بھی جنہیں روح کے پہلے پھل ملے ہیں، آپ اپنے باطن میں کراتے ہیں اور لے پالک ہونے یعنی اپنے بدن کی مخلصی کی راہ دیکھتے ہیں. اپنے بدن کی مخلصی کی راہ دیکھ رہے ہیں ہم ابھی. یہ بدن کب مخلصی پائے گا؟ نکالیں گے فلپیوں 3 باب اس کی 21 آیت. آج حوالے کچھ زیادہ ہیں شاید، سو اگر ہم جلدی جلدی نکال سکیں. فلپیانس چیپٹر 3 ورس 21. وہ اپنی اس قوت کی تاثیر کے موافق جسے سب چیزیں اپنے تابع کر سکتا ہے، ہماری پست خانی کے بدن کی شکل بدل کر اپنے جلال کے بدن کی صورت پر بنائے گا. یہ ہونا ہے ابھی، یہ ابھی ہوا نہیں ہے. ساتھ ہی پڑھ دیں 1 کرنتھیوں اس کا 15 باب اس کی 51 سے 54 آیت تک. 1 کرنتھینز چیپٹر 15 ورسز 51 to 54. دیکھو میں تم سے بھید کی بات کہتا ہوں، ہم سب تو نہیں سوئیں گے مگر سب بدل جائیں گے. اور یہ ایک دم میں، ایک پل میں، پچھلا نرسنگا پھونکتے ہی ہوگا، کیونکہ نرسنگا پھونکا جائے گا اور مردے غیر فانی حالت میں اٹھیں گے اور ہم بدل جائیں گے. کیونکہ ضرور ہے کہ یہ فانی جسم بقا کا جامہ پہنے اور یہ مرنے والا جسم حیات ابدی کا جامہ پہنے. تو بدن کی مخلصی ابھی باقی ہے. یہ جو گناہ آلودہ بدن ہے، یہ ہے ابھی ہمارے پاس، ہم اسی میں زندہ ہیں. مسیح کو ہم نے قبول کیا. اب تھوڑا جلدی چلوں گا کیونکہ وقت کم ہے ہمارے پاس. مسیح کو ہم نے قبول کیا، اسے اپنے دل میں دعوت دی. مسیح ہے ہمارے اندر، مگر ہم بھی ہیں. کہیں کہیں مسیح نظر آتا ہے، کہیں کہیں ہم نظر آتے ہیں. اور یہ گناہ آلودہ بدن ابھی ہے، اس کی مخلصی باقی ہے ابھی. اسی لیے یسوع نے کہا کہ اپنی خودی کا انکار کرو. شاید کچھ لوگ ایک ہی دن انکار کر دیں اور یاد رکھیں میں نے انکار کر دیا ہوا ہے اور بس اب انکار ہی رہنا ہے. شاید کچھ لوگوں کو بار بار انکار کرنا پڑے. متی، مرکس اور لوکا میں اس کا ذکر ہے. لوکا میں 9 باب کی 23 آیت میں لکھا ہے، لوک 9:23 میں لکھا ہے کہ لفٹ ہز کراس ڈیلی، ہر روز اپنی صلیب اٹھائے. متی اور مرکس میں ہر روز کا ذکر نہیں کیا گیا. تو شاید کوئی ایک ہی بار انکار کر دے اور مار ڈالے اپنے آپ کو، اپنے بدن کا، اپنے جسم کا انکار کر دے. اور شاید کسی کو یہ ہر روز کرنا پڑے. یسوع نے کہا جو اپنی جان میرے لیے کھوئے گا وہ اسے پائے گا. اب سارے شاگرد تو جسے ہم لفظ یوز کرتے ہیں شہید نہیں ہوئے تھے. یوحنا کے بارے میں ہسٹری بتاتی ہے کہ اسے پتمس کے جزیرے پر چھوڑ دیا گیا کیونکہ جلتے تیل کے کڑھائی میں اسے ڈالا تھا، لیکن وہ مرا نہیں تو اسے پتمس کے جزیرے پر چھوڑ دیا گیا.
تو کیا اس نے اپنی جان کو نہیں بچایا؟ یہاں اپنے آپ کو جسمانی طور پر اپنے جسم کو مارنے کی بات ہو رہی ہے۔ پولس کہتا ہے یہ الٹیمیٹ طریقہ ہے، افضل طریقہ ہے، آخری طریقہ ہے۔ اگر ہم نے کامیاب زندگی گزارنی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ صرف مسیح ہی ہم میں نظر آئے، تو دو مالکوں کی خدمت نہیں کی جا سکتی نا، دو لوگوں کی خدمت نہیں کی جا سکتی۔ اگر ہم بھی زندہ ہیں، مسیح بھی ہم میں زندہ ہے، ہم کبھی کبھی اس کی سنیں گے، کبھی کبھی اپنی سنیں گے۔ جب اس کی سنیں گے تو روحانی طور پر جیت جائیں گے، جب اپنی سنیں گے تو روحانی طور پر ہار جائیں گے۔ پولس کہتا ہے میں اپنے بدن کو مارتا، کوٹتا اور قابو میں رکھتا ہوں۔ یہ پہلی سٹیج ہے۔ اپنے آپ کو وہ بدن، جسم اور بدن دو الگ الفاظ ہیں، وقت نہیں کہ ہم اس کی ڈیٹیل میں جائیں، لیکن جسم کا تعلق رغبتوں اور خواہشوں سے ہے، ہماری جو ڈیزائرز ہیں اور اٹریکشنز ہیں ان سے فلیش کا تعلق ہے۔ بدن کا تعلق اعضاء سے ہے، پارٹس آف دا باڈی، آرگنز جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں یا پارٹس کہہ سکتے ہیں، ہاتھ ہیں، پیر ہیں، لیکن ہے ایک ہی چیز۔ جب جسم کا تعلق، جسم لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا تعلق سوچ کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے، تھاٹس کے ساتھ، ڈیزائرز کے ساتھ، جو اندرونی چیزیں ہیں۔ اس لیے اگر آپ کے پاس وقت ہو تو گھر جا کر پڑھیے گا جہاں جسم کے کام لکھے ہوئے ہیں، غلطیوں کے 4 یا 5 باب میں، تو وہاں جسم کے کام لکھے ہوئے ہیں۔ اور بدن کی جہاں بات آتی ہے وہاں اعضاء کا ذکر ہے، آرگنز کا، پارٹس کا ذکر ہے باڈی کے۔ تو اس بدن کو، اس جسم کو مارنا ضروری ہے۔ پولس کہتا ہے میں اپنے بدن کو مارتا، کوٹتا اور اسے قابو میں رکھتا ہوں۔ آئیں یہ آیت پڑھ لیتے ہیں، خوبصورت بات ہے یہ۔ پہلا کرنتھیوں اس کا 9 باب اور اس کی 24ویں یا 27ویں آیت ہے، 27ویں آیت ہے، 1 Corinthians 9:27۔ بلکہ میں اپنے بدن کو مارتا، کوٹتا اور اسے قابو میں رکھتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ اوروں میں منادی کر کے آپ نامقبول ٹھہریں۔ کیوں مارتا کوٹتا ہے؟ کیونکہ بدن کی مخلصی نہیں ہوئی ہے، ابھی بدن موجود ہے۔ اس لیے جب تک یہ ہے، جب تک ہم یہاں پر ہیں، ہمیں ایک بار یا بار بار اس کا انکار کرنا ہوگا۔ اگر انکار نہیں کریں گے تو پھر غلبہ ناممکن ہے، کیونکہ کبھی ہم اپنا سر اٹھائیں گے، کبھی سر جھکا دیں گے مسیح کے سامنے، اور کبھی کبھی اپنا سر اٹھا دیں گے۔ وہ کیا لکھا ہے کہ ان سوچوں کو، تصورات کو ڈھا دیتے ہیں جو مسیح کی پہچان کے برخلاف سر اٹھائے ہوئے ہیں۔ تو یہ کرنا ہوگا ہمیں، اور یہ آخری کام ہے۔ یہ اگر ہم کر دیں گے تو پھر ہم میں مسیح نمایاں ہو جائے گا۔ ہم سب کلام سنتے ہیں، ہم سب کلام پڑھتے ہیں، ہم سب نے مسیح کو قبول کیا ہے، بہتوں نے خوشخبری پر ایمان لا کر بپتسمہ لیا ہے جو بائبل کا طریقہ ہے، لیکن پھر بھی مسیح نمایاں نہیں ہوا کیونکہ ہم یہ کرنا بھول گئے، ہم نے اپنے آپ کو نہیں مارا۔ ابھی وقت نہیں کہ میں
حوالے بانٹوں، لیکن کلام کہتا ہے مسیح یسوع کی موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا. ہمیں اپنے آپ کو مارنا ہے، اپنا انکار کرنا ہے. پولس مارتے مارتے اپنے آپ کو، مارتے کوٹتے اپنے بدن کو قابو میں رکھتے رکھتے ایک درجہ پر پہنچ گیا، اور وہ آخری درجہ ہے. اس درجہ پر پہنچ کر وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میری مانند بنو، کیونکہ میں مسیح کی مانند بنتا ہوں. اس درجے پر پہنچ کر بدروہیں اس کے بارے میں گواہی دے رہی ہیں کہ ہم پولس کو بھی جانتے ہیں اور یسوع کو بھی جانتے ہیں. شاگرد پہلے تو شاگرد ہی کہلائے. پطرس نے یسوع کا انکار بھی کر دیا، پھر ایک درجہ پر پہنچ کر انطاکیہ میں شاگرد مسیح ہی کہلائے. یہ لفظ ہم سمجھتے ہیں، مسیح ہی، بالکل مسیح جیسے. اصل زبان میں دیکھیں تو اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ مسیح کے پیروکار، مسیح کے پیچھے چلنے والے. اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ انہوں نے اپنا انکار کر دیا ہوا تھا، اپنی صلیب اٹھا رہے تھے، کیونکہ یسوع نے کہا تھا کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو ہر روز اپنی صلیب اٹھائے، اپنی خودی کا انکار کرے اور میرے پیچھے ہو لے. اور اگر بائبل یہ کہہ رہی ہے کہ وہ مسیحی کہلائے، مسیح جیسے کہلائے، اس کا مطلب یہ انہوں نے کر دیا تھا. آئے نکالیں گے گلاطیوں اس کا دوسرا باب، گلیشینز چیپٹر 2 ورس 20. اگر سب نکال لیں تو آمین کہہ دیں. میں مسیح کے ساتھ، جی آنٹی پڑھ دیں پلیز. میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں، اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. اور میں جو اب جسم میں زندگی گزارتا ہوں تو خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں، جس نے مجھ سے محبت رکھی اور اپنے آپ کو میرے لیے موت کے حوالے کر. آمین. یہ اب وہ لاسٹ درجے پر پہنچ گیا جو کامیابی کا درجہ ہے. یہاں پہنچ کر انسان کامل ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ جو کامل ہے وہ اندر ہے اور وہ ہی زندہ ہے. اب جو پولس بول رہا ہے وہ پولس زندہ نہیں ہے تو کون بول رہا ہے؟ مسیح اس کے اندر زندہ ہے. شاگردوں کے اندر، پطرس کے اندر اور باقی شاگردوں کے اندر پھر وہ نہیں دکھائی دیے، مسیح دکھائی دیا. اس لیے انطاکیہ میں لوگوں نے کہا یہ مسیح ہی ہیں. اور پولس یہاں کہہ رہے ہیں یہ سیکھنے کی بات ہے، میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں. پہلی چیز مسیح کے ساتھ مصلوب، اس بات پر میں واپس آؤں گا. دوسری چیز، اور اب میں زندہ نہ رہا. مصلوب ہو گیا، زندہ نہ رہا، مسیح مجھ میں زندہ ہے. اور میں جو اب جسم میں زندگی گزارتا ہوں، ابھی بھی جسم میں ہی زندگی گزار رہا ہے، جب تک وہ آگے جا کے کہتا ہے نا کہ میرے کوچ کا وقت نزدیک آ گیا ہے. My time has come to depart. جب تک وہ نہیں آیا، تب تک، جب تک ہمارا بھی وہ وقت نہیں آتا، اسی جسم میں ہمیں زندگی گزارنی ہے. لیکن جسم کو زندہ رکھ کر گزاریں گے تو پھر ناکامیوں کا شکار ہوں گے. بلکہ بائبل تو یہ کہتی ہے کہ جسمانی نیت خدا سے دشمنی ہے. رومیوں کے 8ویں باب میں آپ پڑھ سکتے ہیں، اگر وہاں نہ ملے تو گلاطیوں کے 5ویں باب میں
رومیو کے 8ویں باب میں ہے. وہاں ڈیٹیل میں لکھا ہوا ہے کہ جسمانی نیت کیا ہے، وہ روحانی نیت سے لڑتی ہے، اس کے خلاف ہے. اور جسمانی نیت جو ہے وہ خدا سے دشمنی ہے. خدا کے بیٹے کو اندر رکھ کر خدا سے دشمنی ہم کرتے جا رہے ہیں تو کیسے بات بنے گی؟ اچھے کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن نیت جسمانی ہے. ہمیں خود بھی نہیں معلوم ہم خدا سے دشمنی کیے جا رہے ہیں. نیت کے لیے لفظ ہے پرسپیکٹیو، ہمارا جو ارادہ ہوتا ہے. اچھے کام کر رہے ہیں لیکن ارادہ جسمانی ہے، پرسپیکٹیو جسمانی ہے. کلام میں لکھا ہے نا، بہتوں نے تو انجیل کی منادی، کلام کی منادی اس طرح سے کچھ لکھا ہے کہ حسد سے کی. خدا سے دشمنی ہے یہ. تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہو گیا ہوں، اب میں زندہ نہیں رہا، مسیح مجھ میں زندہ ہے. اور میں جو اب جسم میں زندگی گزارتا ہوں تو خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں. ایک دفعہ پہلے ہم نے سیکھا تھا کہ ایمان لانے کا مطلب ہے قبول کر لینا. یوحنا کے پہلے باب میں اس کا ذکر ہے. ایمان لانے کا اور قبول کرنے کا لفظ ساتھ آیا ہے. تو اس نے یسوع کو قبول کر لیا ہے، اب یسوع مسیح اس کے اندر زندہ ہے. پھر وہ جا کر کہتا ہے کہ کون ہمیں مسیح کی محبت سے جدا کرے گا. مصیبتوں کا ذکر کرتا ہے، کہتا ہے میں نے پست ہونا بھی سیکھ لیا ہے، میں کال میں بھی ٹھیک ہوں، میں بھوک میں بھی، فاقوں میں بھی ٹھیک ہوں. کھانا نہیں ہے بٹ آئی ایم فائن. کیوں؟ کیونکہ اس نے جسم کو مار دیا ہوا ہے. پھر وہی اسی آیت پر جائیں گے، بلکہ 2 اور آیات پڑھ لیتے ہیں. گلتیوں کا 3 باب، گلیشینز چیپٹر 3 ورس 9. بس جو ایمان والے ہیں وہ ایماندار ابراہیم کے ساتھ برکت پائیں گے. کلسیوں 3 باب 9 آیت، سوری کولوسینز 3:9. ایک دوسرے سے جھوٹ نہ بولو، کیونکہ تم نے پرانی انسانیت کو اس کے کاموں سمیت اتار ڈالا. پرانی انسانیت کو اس کے کاموں سمیت، وہ جو لکھا ہوا ہے جسم کے کام تو ظاہر ہیں، وہاں کچھ کام لکھے ہوئے ہیں، پھر آگے لکھا ہے ان کی مانند اور. تو پرانی انسانیت کو کاموں سمیت، اگر وہ پرانی انسانیت کے کام ابھی بھی ہمیں خود بھی ہمارے اندر نظر آتے ہیں، مطلب ہم نے پرانی انسانیت کو اتار کے نہیں پھینکا. اگلی آیت پڑھ دیں، 10ویں آیت. اور نئی انسانیت کو پہن لیا. آگے جو معرفت حاصل کرنے کے لیے اپنے خالق کی صورت پر نئی بنتی جاتی، خالق کی صورت پر نئی بنتی جاتی ہے. یہ نئی انسانیت پرانی کو اتار پھینکا، نئی کو پہن لیا. پھر نجات نمایاں ہوگی، پھر حکمت نمایاں ہوگی، پھر مخلصی نمایاں ہوگی، پھر راست بازی نمایاں ہوگی، پھر پاکیزگی نمایاں ہوگی، پھر صلح اور اطمینان اور شادمانی نمایاں ہوگی، پھر زندگی، راہ اور حق، سچائی نمایاں ہوگی. پھر جیسا رومیو 8 باب میں لکھا ہے کہ خدا نے مقرر کیا کہ اس کے بیٹے کے ہم شکل ہوں، پھر ہم خدا کے بیٹے کے ہم شکل ہوں گے، کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو مار دیا ہے. گلتیوں 3 باب کی 27 آیت کوئی بھی پڑھ دیں.
और तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, मसीह को पहन लिया। पुरानी इंसानियत उतार फेंकी, नई इंसानियत को पहन लिया। किसको पहन लिया? मसीह को पहन लिया। और हमारी इंसानियत के साथ क्या हुआ? क्या हुआ हमारी इंसानियत के साथ? यहीं पर है 5वें बाब की 24वीं आयत, गलेशियंस 5:24। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने जिस्म को उसकी रग़बतों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया है। जिस्म को उसकी रग़बतों समेत। रग़बतें और ख्वाहिशें यानी अट्रैक्शंस, जो चीज़ें हमें खींच लेती हैं अपनी तरफ, राग़िब से इसका ताल्लुक़ है। और ख्वाहिशों समेत सलीब पर। ये दरवाज़ा हमें खोलने के लिए खींचना पड़ता है, क्योंकि खुद नहीं उस जगह पर जाएगा। ये टेबल अगर हिलाना हो तो हमें खींचना पड़ता है, वरना हम मॉल्स में जाते हैं, वहाँ दरवाज़ा खुद खुल जाता है, उसे हमें नहीं खींचना पड़ता। जो चीज़ खुद नहीं जाती उसे खींचना पड़ता है। इस जिस्म को हमें खींचना पड़ेगा, रग़बतों और ख्वाहिशों समेत। इनकार करना पड़ेगा। फिर मसीह हम में नुमाया होगा। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। अपने आप को मारना पड़ेगा। लिखा है वो आप हमारे गुनाहों को, पहला पतरस 2:24 में लिखा है, वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया, ताकि हम गुनाहों के एतबार से मरकर रास्तबाजी के एतबार से जिएं। मुर्दा इंसान हरकत नहीं करता, मुर्दा इंसान जवाब नहीं देता, मुर्दा इंसान किसी को दुख नहीं दे सकता, मुर्दा इंसान किसी को खुश नहीं कर सकता। बाइबल कहती है गुनाह के एतबार से मुर्दा। वो पैदाइश में लिखा है कि दरवाजा पर दबका बैठा है गुनाह, बैठा रह जाए दरवाजे के बाहर, क्योंकि जो अंदर है दरवाजे के वो मुर्दा है। गुनाह के एतबार से मुर्दा है। गुनाह आवाज देता है, जिस्म के काम आवाज देते हैं। उसने जिस्म को रग़बतों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया हुआ है। इनकार कर दिया हुआ है उसने अपना। मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बुजुर्गों, अगर आप गालिब आना चाहते हैं तो अपना इनकार कर दें आज शाम। लिखा है चुनाचा हम जानते हैं कि हमारी पुरानी इंसानियत उसके साथ इसलिए मसलूब की गई कि गुनाह का बदन बेकार हो जाए। है, ये बदन है, लेकिन बेकार है, काम नहीं करता। फिर आगे लिखा है ताकि हम आगे को गुनाह की गुलामी में ना रहें। जो मर जाता है पीछे लोग रोते रहते हैं, उसको आवाजें देते हैं, पुकारते हैं। हमारे हाल के
या हमारी पिछली ज़िंदगी के दोस्त, लोग, आदतें, बातें, ख्वाहिशें, रग़बतें हमें बुलाएंगी, पर मुर्दा जवाब नहीं देता। एक जगह बाइबल में लिखा है कि लोग एतराज़ करते हैं कि तुम उस सख्त बद चलनी तक अब हमारा साथ नहीं देते। शायद हमारे दोस्त हमारे उस पुराने इंसान को याद करें, बुलाएं, उसके लिए रोएं, मातम करें, गुस्सा करें, पर जो मर गया वो मर गया। ऐसा नहीं है कि हम मर जाएंगे तो हम जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करेंगे, नहीं। जो जिम्मेदारियां कलाम हमें पूरी करना सिखाता है वो हम पूरी करेंगे। रूह के काम लिखे हैं जहां वहां आगे लिखा है ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं। जिन कामों की शरीयत मुखालिफ नहीं, जिन कामों का खुदा मुखालिफ नहीं, वो हम करेंगे। लेकिन जिन कामों से खुदा नाखुश है उनके लिए हम मुर्दा हैं, मुर्दा हैं, मुर्दा हैं, बेकार हैं। उनकी दावत पर हम हरकत नहीं करते, उनके बुलाने पर हम रिस्पॉन्ड नहीं करते। फिर मसीह नुमाया होगा। फिर हम खुदा के बेटे के हम शक्ल हो जाएंगे। आइए कुछ वक्त के लिए खुदा से बात करें। उसके फजल को मांगे। गलतियों 2:20 में जो हमने पढ़ा, जहाँ पौलुस लिख रहा है कि मैं मसीह के साथ मसलूब हूँ, 21वीं आयत में वो कहता है मैं खुदा के फजल को बेकार नहीं करता। खुदा के फजल को इस्तेमाल करके अपना इनकार कर दें। मैं एक आयत आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। खुदा तेरा शुक्र, तेरी तारीफ। तीतस 2 बाब उसकी 11 और 12 आयत। फजल हमें इनकार करना सिखाता है, क्योंकि खुदा का वो फजल जाहिर हुआ है जो सब आदमियों की नजात का बाइस है और हमें तरबियत देता है। खुदा का फजल तरबियत दे रहा है ताकि बेदीनी और दुनियावी ख्वाहिशों का इनकार करके इस मौजूदा जहान में परहेजगारी और रास्तबाजी और दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारें। आए खुदा के फजल को ले लें। लिखा है यस्सु के लिए लिखा है उसी की मामूरी में से हम सब ने पाया, यानी फजल पर फजल। आए उसके फजल को हासिल करें जो हमें इनकार करना सिखाता है। आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी सिताइश, तेरी तमजीद, तेरी सना, तेरी बड़ाई करते हैं। हम तेरी तारीफ, तेरी सिताइश करते हैं। तूने बचा लिया, हमें छुड़ा लिया, तेरा शुक्र करते हैं।
آج ہم اپنا انکار کر کے تیرے بیٹے یسوع مسیح کا اقرار کرتے ہیں. توفیق عطا کر، فضل کر کہ ہم یوں ہی بنے رہیں، ہر روز اپنی صلیب اٹھانے والے ہوں، اپنی خودی کا انکار کرنے والے ہوں اور تیرے بیٹے یسوع مسیح کے پیچھے ہو لیں. تیری تعریف، تیری ستائش کرتے ہیں. میں ہر طرح سے گھٹوں اور تو ہر طرح سے بڑھے، اور اس کلام کو ہم سبوں کے لیے دائمی غلبہ کا باعث بنا. یسوع نام میں آمین.